بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ آپ حضرات کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ حضرات کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ بالخصوص جو آج کل وبا چلی ہے، کورونا جیسی بیماری، پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام جو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا اہم اور خاص موضوع ہے کہ جو ہم لے کر آئے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ آج گفتگو ہونی ہے کہ امام کی زندگی کس طریقے سے گزری، یعنی امام نے اپنی زندگی میں کتنے کارنامے انجام دیے، کیا خصوصیات تھی امام کی زندگی کی، اور انہی سب موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب قبلہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کو قبلہ کے حضور لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اجورنا اجورکم۔ قبلہ، جیسا کہ مستحضر ہیں کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہے آپ کا آنا، اور امید کرتے ہیں کہ ایسی تشریف لاتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کو عمر طویل عنایت فرمائے۔ قبلہ، آج کا ہمارا پہلا سوال امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ ایک مختصر سا تعارف امام کی زندگی کا اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کر دیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گے، یعنی امام کے زندگی پر اجمالی نظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ ارشاد ہو رہا ہے حضرت کا، ناظرین گرامی، کہ ہمارے واسطے زینت کا سبب بننا اور ہمارے واسطے ذلت کا سبب نہ بننا۔ ناظرین گرامی، ہم ہدیہ سلام کے بعد آپ کی خدمت میں مولا امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام جیسا کہ عالم اسلام بخوبی امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں جانتا ہے کہ آپ نسل کے اعتبار سے سلالہ نبی اکرم ہیں، اور آپ کی میلاد یعنی آپ کی ولادت بھی امام کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن یعنی 17 ربیع الاول کو ہوئی، سن 184 ہجری میں۔ آپ کا نام جعفر، آپ کا لقب صادق، اور بھی دوسرے القاب بھی ہیں لیکن مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کو ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے واسطے
ایک ایسا موقع فراہم ہوا کہ آپ نے آنکھ کھولی تو بنی امیہ کے حکام کے درمیان اور بنی عباس کے دنیا طلب حکام کے درمیان کشمکش اور رسہ کسی چل رہی تھی. اس بیچ امام باقر علیہ السلام کو موقع ملا کہ انہی نے دین کی مختلف جہت سے خدمت کرنا شروع کر دی. اور یہی وہ زمانہ تھا جب امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سرپرستی میں ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک دانشگاہ یا یہ کہا جائے کہ ایک یونیورسٹی تھی جو آپ حضرات کی نظارت میں چل رہی تھی. اور اس چلنے کا ایک عجب انداز تھا کہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ جو یہ دانشگاہ چل رہی تھی اس میں شیعہ حضرات ہوں یا مخصوص قسم کے مخصوص کیٹیگری کے لوگ ہوں یا مخصوص شہر اور مخصوص ملک کے لوگ ہوں. یہ ایک ایسی دانشگاہ ہے جہاں پہ جس زاویے سے دیکھا جائے مساوات پایا جاتا ہے. صرف ایک ہی طرح امتیاز تھا آپ کے لیے کہ آپ کے شاگردوں میں سب انسان تھے. سبحان اللہ. نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا سبحان اللہ. بے شک. نہ کوئی دوسری اور قومیت سے تھا نہ کوئی عرب تھا نہ کوئی عجم تھا. جس کے دیکھو وہ ایک پروانہ وار شمع امامت کے گرد پھر رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بس اس بات کا منتظر تھا کہ اس طریقے سے نبی کی دی ہوئی وراثت کو نبی کے وارثوں سے حاصل کر لیا جائے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ کے درسوں کے اعتبار سے یا بلکہ جسے لفظیں بدل دوں شعبے اور فیکلٹیز کے اعتبار سے بھی کافی فرق پایا جاتا ہے. آپ جہاں دین کا درس دے رہے تھے، آپ جہاں احکام بتا رہے تھے، آپ جہاں احادیث پیغمبر بتا رہے تھے، وہیں پر آپ اسی مقام پر آپ جغرافیہ کا بھی درس کہہ رہے تھے، علم حیات کا بھی درس کہہ رہے تھے، نجوم کا بھی درس کہہ رہے تھے. اور جیسے جیسے شاگردوں کی صلاحیت تھی اسی صلاحیتوں کے اعتبار سے امام نے بھی گویا آج کے زمانے کے اعتبار سے کہا جائے اسپیشلائزیشن کر دیا تھا، تخصصی کر دی تھی کہ جو شاگرد جس لائق ہو اس کو اسی شعبے میں لگا دیا جائے. کوئی علوم حدیث کے شعبے میں لگا دیا جائے، کوئی علوم قرآن کے شعبے میں لگا دیا جائے، اور کوئی تفسیر قرآن کے شعبے میں لگا دیا جائے، اور کوئی احکام الہی کو بیان کرے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ امام نے اپنے شاگردوں کو مختلف شعبوں میں تعلیم دی. اور جب کبھی کوئی مناظرہ کرنے کے لیے کوئی عالم آتا تھا تو آپ اپنے شاگردوں کو ہی ان کے سامنے لگا دیتے تھے تاکہ اگر علم کلام میں کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ انہی کے شاگرد، ان کے بحث میں شرکت کرنے والے، یہ ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے کہ اگر کہیں ان کے ہاں کوئی کمی ہو تو یہ ان کی اصلاح بھی کر دیں، اور آنے والے کو یہ اندازہ بھی لگ جائے کہ جب شاگردوں کا یہ حال ہے تو ان کے استاد کا کیا حال ہوگا، استاد کی عظمت کا کیا کہنا. جب شاگرد اپنے آنے والے مقابل میں جو آ رہا ہے، ایک عالم آ رہا ہے، ایک اپنے اعتبار سے اپنے کو کچھ سمجھ کے آ رہا ہے، لیکن جب امام کے شاگردوں کے پاس آتا ہے تو نہایت بونا دکھائی دیتا ہے. اور ایسے ماحول میں امام اپنے شاگردوں کی پرورش کر رہے ہیں. کبھی جابر ابن حیان ہیں کہ فزکس کا درس کہہ رہے ہیں، کیمسٹری کا درس کہہ رہے ہیں، تو کہیں وہیں پر مومن الطاق ہیں جو روایات کا درس کہہ رہے ہیں، جو روایات بیان کر رہے ہیں، کہیں پہ زرارہ ہیں جو احادیث بیان کر رہے ہیں اور احکام الہی بیان کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے تمام دوسری مذہب کے لوگ بھی، جیسا کہ مالک یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کبھی بغیر وضو کے قرآن پڑھا ہو، بغیر وضو کے کبھی احکام بیان کیا ہو، بغیر وضو کے کبھی روایت بیان کی ہو.
ان کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے یا تو یہ نماز پڑھتے رہے ہیں، ان کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے یا تو یہ روزے کے عالم میں رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ ایک عجیب شان تھی اس بندے خدا کی کہ واقعاً اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے، اللہ کی بندگی میں ہم وقت لگے ہوئے تھے، ہر وقت اللہ کی بندگی کر رہے تھے اور شاگرد آتے جاتے تھے۔ اور یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی کا ہے کہ آپ جب وہ بیان کرتا ہے کہ فاصلہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اچھا خاصا فاصلہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں یعنی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں 900 سے زیادہ درس کے کلاس تشکیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، جو احادیث کے سلسلے میں، جو روایات کے سلسلے میں، جو بیان قرآن کے سلسلے میں، جو احکام کے سلسلے میں، جو علم و کلام کے سلسلے میں، اور اسی اعتبار سے جس طریقے سے وہ بیان کر رہے تھے وہاں کے لوگ بھی اتنے ہی زیادہ مہذب اور پڑھے لکھے تھے کہ جو امام جتنے شعبوں میں اپنی دانشگاہ کو، اپنی تعلیم گاہ کو چلا رہے تھے، ان شعبوں میں لوگ اعتراض کرنے والے، لوگ سوال کرنے والے، لوگ اپنے اشکال بیان کرنے والے، لوگ اپنی بات کو پوچھنے والے لوگ موجود تھے۔ 900 سے زیادہ مسجد کوفہ میں درس ہو رہے تھے اور سب لوگ اسی درس سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ یعنی یہ جو ایک نہر تھی علم کی، متلاطم نہر، یعنی جعفر صادق، یعنی نہر بھی وہ ہے کہ جس میں سے جو پانی فراہم ہو رہا ہے، جو ایسا چشمہ مل رہا ہے کہ جس چشمے سے امام صادق علیہ السلام اپنے علم کی چھوٹ اپنے شاگردوں پر دیتے جاتے ہیں اور ان کے شاگرد ایسے علم کو حاصل کرتے جاتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں وقت کے بڑے سے بڑے ماہر لوگ بھی بونے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی ایک امتیاز تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ ہر طرح کے لوگ، ہر مزاج کے لوگ، ہر مکتب فکر کے لوگ امام کے ہاں آتے تھے، ان سے درس حاصل کرتے تھے۔ امام کے زمانے تک یہ 4000 لوگوں پر مشتمل، یعنی 4000 شاگردوں پر مشتمل یہ درس ہوا کرتا تھا۔ نہایت ہی عمدہ بیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ بہترین شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں۔ جتنا بھی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے اتنا کم ہے۔ بس آخر میں یہی کہتے ہوئے چلیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اگر سمجھنی ہے تو اس طریقے سے سمجھیں کہ پیغمبر اکرم وہ ہمارے نبی ہیں کہ جن کا قصیدہ دشمن بھی پڑھا کرتے تھے، دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی سچا نہیں ہے۔ یعنی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی قصیدہ پڑھتے تھے، اور یہی طریقہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ آپ کا بھی قصیدہ غیر پڑھا کرتے تھے، کیوں نہ پڑھیں، اسی در سے علم حاصل کرتے تھے۔ آج ہم سب کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں، اس حوزے میں درس پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ حوزہ ہے کہ جس کے بانی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اسی لیے فخر ہے ہمیں کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے علم پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ نے شروع میں ہی امام کے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، لہذا آخر میں پھر سے یہی دعا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو امام کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ ہم ہمیشہ ایسا کام کریں کہ جس سے امام ہمارے اوپر فخر کریں، ہمارے وقت کے امام زمانہ ہم پر فخر کر سکیں اور کہیں یہ ہیں میرے چاہنے والے، یہ ہیں میرے ماننے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔